میں ذرا آپ کو لے کے چلوں گا انڈیا. جب آپ نے ویزا لگ رہا ہے آج کل؟ نہیں تب کی بات ہے نا جب آپ گئے تھے. اچھا جب میں گیا تھا. یاد نہیں جب میں آپ کے ساتھ آپ کو فیس بک پہ دیکھتا تھا. ہاں. وہاں پہ اچھا. سو بڑے زبردست مجھے یاد ہے کہ جی دو ایک ایسے میوزک پروجیکٹس جو کہ ویڈیو جس کا آپ نے بنایا تھا وہ مجھے ویژولی بڑے اٹریکٹ کیے تھے. آڈیوز تو آبویسلی بہت ہی اچھے تھے. اور آپ مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ ایک پراپر ایک لانچ کے بہت قریب تھے. دین آل آف سڈن وہ چیز بالکل ختم ہو گئی. تو یہ کیا تھا یار ایکچولی بہت اچھے اور بہت بڑے لیول پہ لانچ ہوا تھا. ایکچولی لانچ بھی ہو گیا تھا. اوکے ایسا نہیں تھا کہ لانچ کے قریب تھا, اٹ واز لانچڈ, پراپرلی لانچڈ. ٹھیک ہے. اور سارے بڑے آپ کے چینلز جو ہیں وہ ان کے جو چارٹس ہوتے تھے میوزک کے, وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں میرا سانگ نہیں ہوتا تھا. کبھی نمبر 3 پہ, نمبر 4 پہ, کبھی نمبر 2 پہ, اس طرح سے چل رہا ہے. اور آئی واز پراببلی دا فرسٹ پاکستانی آرٹسٹ جس نے انڈیا میں جا کے اتنے بڑے لیول پہ کام کیا تھا, اتنے مہنگے ویڈیوز کیے تھے, میوزک ویڈیوز کیے تھے. ایکچولی سین یہ ہوا کہ میں واپس آیا 2-3 مہینے تو گیم بہت فٹ تھی. مجھے ہر بڑے چینل کے اونرز کی بھی کالز آتی تھی اور بڑا میں ہواؤں میں بھی اڑ رہا تھا. ایٹیٹیوڈ تو نہیں آیا تھا, خیر وہ آ بھی نہیں سکتا, میں ہوں ہی نہیں اس طرح کا. بٹ حالات بڑے خراب ہو گئے تھے پاکستان کے. اور وہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک اسپیل آیا تھا جس کے بعد ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے, اور آپ کی جو نیوز انڈسٹری ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی شروع ہو گئی, اور آپ کی میوزک انڈسٹری ٹھپ ہو گئی, لٹرلی ٹھپ ہو گئی. آئی ریممبر کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ پاکستان کے اپنے میوزک چینلز کتنے سارے تھے, بہت سارے میوزک چینلز تھے, سب کے سب بند ہو گئے. میوزک چل ہی نہیں رہا تھا, کوئی ڈرامے بھی نہیں دیکھتا تھا, کوئی میوزک بھی نہیں دیکھتا تھا. اینڈ آئی ریممبر کہ اس ایرا میں میرے ساتھ 2-3-4 اور آرٹسٹ بھی تھے جو شاید میرے سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ تھے, اور وہ بھی حالات کی نظر ہو گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے میوزک انڈسٹری بڑی عجیب و غریب قسم کی انڈسٹری ہے, اس میں ٹرینڈز بہت جلدی چینج ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں 60s میں جو میوزک تھا وہ شاید اگر آپ آج کریں ویسے ساز اٹھا کے تو نہیں چلے گا. ہر دور کا ایک اپنا میوزک ٹرینڈ ہوتا ہے, تو اس کو میں ری لانچ نہیں کر سکا بیکاز جب حالات ٹھیک ہوئے تو اس وقت کتنے سال گزر گئے تھے کہ وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ مجھے لگا وہ سارا کام. تو آئی تھاٹ کہ نہیں, آئی شوڈ ناٹ ری لانچ اٹ, آئی شوڈ ری لانچ مائی سیلف رادر. سو وہاں سے پھر وہ ایک اینکرنگ کا سلسلہ شروع ہوا, پلے بیک کا سلسلہ شروع ہوا, میوزک ڈائریکشن کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے میوزک وغیرہ بھی دینا شروع کر دیا تھوڑا بہت, اور پھر چینلز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے پھر ایوالو کرنا شروع ہوا. اور لیکن میں ڈسہارٹن نہیں ہوا. اکثر آرٹسٹ نا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, وہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ, اتنے بڑے لیول پہ لانچنگ, اس کے بعد ٹھپ, ساری انڈسٹری ختم ہو گئی. نہیں, آپ کی ڈیسٹنی میں تھا, کچھ چیزیں اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں, ان کا وقت ہوتا ہے اور صحیح وقت میں ہونی ہوتی ہے. تو ایسی کیا چیز ہے کہ مطلب آپ کو یہ لگا, دیکھیں میں اگر ٹو بی آنیسٹ آپ کی والی سچویشن میں گزر رہا ہوتا تو میں تو شاید ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے اپنے آپ کو بالکل ختم ہی کر لیتا. لیکن کوئی کچھ نہ کچھ ایک ایسی موٹیویشن لائف میں ہوتی ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ چلو یار کیپ گوئنگ, کہیں نہ کہیں سچویشن بالکل نارمل بھی ہو جائے گی, اور کہیں نہ کہیں دوبارہ سے وہ چیزیں جو شاید اب کے حالات یا اب کے وقت میں بہتر نہیں ہیں آگے شاید بہتر آ جائیں. یہ کیس سے مطلب ہے کہ موٹیویشن کیا تھی آپ کی؟ وہ موٹیویشن یہی تھی بیسکلی. دیکھو اگر تم اس کو اس طرح سے لو نا کہ اس ٹائم پہ واقعی میں بھی ڈپریسڈ تھا. ایک اسپیل آیا میرے اوپر بڑا برا, جس میں میں مینٹلی بڑا ڈپریشن میں چلا گیا تھا, بیکاز میں بہت ساری چیزوں میں ریلائی کر رہا تھا میوزک انڈسٹری. میں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی, وہ الگ بات ہے کہ پھر میں نے پرائیویٹلی اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا بعد میں, لیکن میں اپنی ڈگری کو بیچ میں چھوڑ کے اور میوزک کے اندر گھس گیا. پھر اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بیک ٹو بیک میں ریلائی کر رہا تھا کہ اب میں سنس اس میں چلا گیا ہوں, اب میں یہ چیزیں یہ ٹاسک کروں گا. میں نے اپنے کچھ گولز بنائے ہوئے تھے. سو پھر میں یو ایس بہت سارے ٹورز کرتا تھا, اور وہاں پہ میرے پاس بہت اپرچونیٹی تھی کہ میں وہاں پہ رہ جاتا اور وہیں پہ ہی میوزک کرتا اور وہیں پہ ہی ایونٹس کرتا, کانسرٹس کرتا. تو پھر اس اپرچونیٹی کو بھی میں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا, بیکاز میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہی اب میں تو بہت بڑا سٹار بن جاؤں گا بھائی. تو وقت ہوتا ہے ہر چیز کا, تو
आई हैव नो रिग्रेट्स. एक अच्छा जर्नी था, उसमें मैंने बहुत सीखा, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से के साथ पाला पड़ा मेरा. उनमें से कुछ बहुत जेनरस थे, बहुत काइंड थे, कुछ बहुत ईवल थे, और मैनिपुलेट करने वाले लोग भी थे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ ना, इसी से होता है कि आपको मैनिपुलेट करने वालों में कौन सी ब्यूटी ढूंढ ली तूने नहीं, भाई? मैं पहले वाली बात का कह रहा हूँ. अच्छा, तो बाद पहले में वाली मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी वो बन रहा है ना. हाँ. ये क्या मतलब है? कौन सा? किसने मैनिपुलेट किया आपको? यार तुम मतलब तुम्हें मसाला चाहिए? छोड़ो चलो. मसाला चाहिए, मैं दे देता हूँ. ईविल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और उसमें वो कहते हैं ना कि ब्यूटी ऑफ लाइफ ये है कि जब आप उसको बैलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप एक तो सीख भी रहे होते हैं और आपको फ़र्क पता चलता है कि भाई दुनिया में आपने किसके साथ चलना है. दैट मतलब ये क्लैरिटी आपको उस टाइम आनी शुरू हो जाती है जब आप दोनों तरह के लोग देख लेते हैं. और तीसरे क्या आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा. मैं तो बल्कि तुम्हारी वो बातें एंजॉय करूं. बड़े अच्छे क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस यार. मुझे एक्चुअली म्यूज़िक का मैंने इसलिए जिक्र किया था दैट एक वन म्यूज़िक वीडियो आपका जो था, मैंने 2 म्यूज़िक वीडियोस देखे हुए हैं आपके, और उसमें वो था जिसमें रुखसार रहमान थी, ताना ना दुम. वो ताना ना दुम, तेरी अखियां दा कजरा, ये अखियां इधर भी लगा रही हैं वैसे अखियां दा कजरा. एनीवे वो अगर अभी भी आप लोगों ने जाके देखना है तो प्लीज डू वॉच. वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे है और अच्छी क्वालिटी में मुझे उस दिन मिला. मैंने देखा, बड़ा मैंने एंजॉय किया. देन देयर वाज वन तेरे चेहरे पे, और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक. लिखी अपनी कहानी ऐसे. ओके मैं वो बता रही बात है. अब अगर अच्छा गा गया तो माइक ने छींके तो अच्छा गाते मैंने गाया, माइक ने छींके मारने शुरू. अच्छा गाते हो. ओह थैंक यू. रियली अच्छा गाते हो, सीरियसली. अब माइक तो नहीं मारेंगे उठा के? नहीं, अच्छा ठीक है. रेडियो पे गाया करो, बंदा बंद तो कर लेता है, स्विच ऑफ तो कर लेता है. हाँ ये बात भी सही है. रेडियो उठा के अगर आप छोड़ भी दें तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता. हाँ.